قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ صدق اللہ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں آئے گی ہم پر قیامت، فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور بالضرور آئے گی وہ تم پر۔ میرا رب جاننے والا ہے غیب کو، نہیں پوشیدہ اس سے ذرہ کے برابر کوئی آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، اور نہ کوئی زیادہ چھوٹا اس سے اور نہ کوئی زیادہ بڑا اس سے، مگر وہ لوح محفوظ میں ہے، تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے احکامات کے بارے میں کہ ہرا دیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اور سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، وہ حق ہے اور رہنمائی کرتا ہے وہ اس ذات کے راستے کی طرف جو زبردست خوبیوں والی ہے۔ سورہ سبا کی 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دنیا کے اندر بگاڑ اور غفلت کی وجہ کو بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان دین سے غافل کیوں ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل کیوں ہو جاتا ہے، انسان اپنے مقصد زندگی کو کیوں بھول جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے یقین کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات، اللہ تبارک و تعالی کا اختیار اور قدرت، اللہ تبارک و تعالی کا علم محیط، انسان اس کا صرف بولتا ہے لیکن اندر میں یہ بات اتری ہوئی نہیں ہے۔ یقین انسان کا اس بارے میں کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ آخرت کی بات کو بھی بس ایک بات سمجھتا ہے کہ لوگ کہتے آ رہے ہیں آخرت ہے، مرنا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، قبر ہے، لیکن اس کا جو یقین ہونا چاہیے، ایسا یقین جو بندے کو نیکی پر آمادہ کرے اور ایسا یقین جو بندے کو گناہ سے روک دے، وہ نہیں ہے۔ اور اس کی منشا یہی ہے جو کافر لوگ سمجھتے تھے کہ وہ کہتے مر گیا، مٹی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، کتنوں کو پرندے کھا جاتے ہیں، کتنوں کو درندے کھا جاتے ہیں، زمین کے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، پھر وہ کیڑے مکوڑے، وہ درندے چرندے، وہ کسی اور کی خوراک بنتے ہیں، یوں گویا کہ ذرات منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کو کھایا ایک چیز نے، اس کو کھایا کسی اور چیز نے، ان کا پیشاب پخانہ ذرات ملے کسی اور چیز میں، وہ مٹی، پھر مٹی سے پیدا ہوگی فلاں فصل، فلاں چیز، فلاں اناج، تو یوں ہزارہا تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ذات ایسی جو اس طرح سے منتشر ذرات کو اکٹھا کر سکے؟ ایک انسان کے ذرات کہاں کہاں پہنچ جاتے ہوں گے، کن کن مخلوقوں کی خوراک بن کے پھر آگے وہ مرتے ہوں گے، وہ کسی کی خوراک بنتے ہوں گے،
ان کے پھر ذرات کہاں سے کہاں پہنچتے ہوں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان ذرات کو اکٹھا کیا جائے؟ اول تو یہ ناممکن۔ دوسرا یہ کہ پھر ایک انسان کے ذرات جو اتنے تغیر تبدل کے بعد، اتنی شکلیں بدلنے کے بعد اتنی مخلوقات میں پھیل جاتے ہیں، تو ان کا علم کیسے ہے کہ دوبارہ انسان کو بنایا جائے؟ تو اس کے سارے وہ ذرات کائنات میں جہاں جہاں جن جن شکلوں میں بدل بدل کے اب موجود ہیں، ان کو پھر اکٹھا کیا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی بال کے ہزارہاں ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہزارہاں اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں، تو یہ کیسے دوبارہ وہی بال بنے اور اسی انسان کو آ کے لگے جس کا اصل وہ تھا؟ اسی طریقے سے ایک ایک حصے عضو کو سمجھ لیجئے، تو گویا کہ دونوں باتوں میں ان کو دھوکہ تھا، ایک قدرت کا کہ یہ ایسا کرنا ناممکن ہے، دوسرا ہے کہ ایسا جاننا بھی ناممکن ہے کہ کس انسان کے ذرات کہاں کہاں کن کن شکلوں میں کس طرح منتقل ہو چکے ہیں، کتنا تغیر تبدل کا شکار ہو چکے ہیں، یہ علم بھی مشکل ہے۔ اس لیے پہلی دونوں آیتوں میں انہی دو باتوں کو بیان کیا گیا، ایک اللہ کے قدرت کو اور ایک اللہ کے علم محیط کو، کہ جب اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر دوبارہ بننا، دوبارہ اٹھنا، حساب کتاب یہ ناممکن نہیں لگے گا، عقلی لحاظ سے مشکل اور محال نہیں لگے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا علم محیط سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی چیز چاہے کروڑہاں تغیرات و تبدلات کا شکار ہو جائے لیکن اللہ کے علم سے پھر بھی غائب نہیں ہو سکتی، جب یہ عقیدہ پکا ہو جائے تو پھر انسان اس کا انکار نہیں کرے گا کہ جی کیسے جمع کریں گے، کہاں کہاں پتہ چلے گا کس انسان کے ذرات کہاں ہیں، پھر انسان اس کا انکار نہیں کرے گا۔ اب حق تو یہ تھا کہ جب اللہ کی قدرت کا بیان ہوا، اللہ کے علم محیط کا بیان ہوا تو فوراً وہ آخرت کے بھی قائل ہو جاتے، اس کو مان لیتے، لیکن قرآن کہتا ہے کافروں کا حال یہ تھا، وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو انکاری ہیں، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے علم محیط کو نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، تو فرمایا ان کا بول یہ تھا لا تأتینا الساعہ، ہم پر قیامت نہیں آئے گی، بس مر گئے تو مٹی ہو گئے، اس کے بعد پھر قصہ ختم، کوئی اٹھنا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی برزخ نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، بس یہاں انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کی زندگی اچھی بن جاتی ہے، کوئی انسان برے کام کرتا ہے اس کو سزا مل جاتی ہے، بس یہی جنت ہے، یہی جہنم ہے، اسی دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے اچھے برے کی جزا سزا یہاں مل رہی ہے، بس یہی جنت جہنم ہے۔ گویا ان کا خیال یہ تھا، وہ برزخ اور آخرت کے قائل نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سورہ سبا کے اندر بھی اور اسی طریقے سورہ یونس کے اندر بھی اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر بھی، تین جگہ پر اللہ نے آخرت کے مسئلے پر اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ وَرَبِّی، دو جگہ پر اللہ نے یوں فرمایا جیسے یہاں لفظ ہے وَرَبِّی، وہ قسمیہ، اور ایک جگہ پر ای وَرَبِّی، بلا وَرَبِّی دو جگہ پر اور ایک جگہ پر ای وَرَبِّی، تین جگہوں پر رب کائنات نے اپنی ذات کی قسم کھا کے فرمایا قیامت آئے گی، ضرور آئے گی۔